ہر ادارہ اپنا کام کرے. اب اگر میں سیاستدان وردی پہن کے بندوق اٹھا کے بارڈر پہ جاؤں تو میں لوگوں کو برا لگوں گا. اسی طرح اگر وردی والے آ کے ہمارا کام کریں تو پھر آپ لوگوں کو برا لگتا ہے. سر نہ جھکیں اتنا, وہ ان کو آپ جتنا جھکیں گے وہ آپ کو اور جھکائیں گے, آپ جتنا جھکیں گے وہ آپ کو اور جھکائیں گے. کس حد تک جھکیں گے؟ سن لے نا, خیر ہے, کل آپ بھاگے ہیں وہاں سے تو ہم یہاں تو سنا دینا آپ کو. وہاں سے تو آپ بھاگ گئے تو یہاں تو سن لینا. چلے کرا سٹارٹ. تھینک یو سر, تھینک یو سر. 2 منٹ. لیکن جب وقت آیا تو ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں سر, لیکن مجبوریاں ہوتی ہیں. یہ کل بھی ہم نے کہا ہماری بڑی بدقسمتی ہے. ہمارا جن سے گلا ہے وہ تو سامنے ہے نہیں. اب جب ہم ان سے گلا کرتے ہیں تو سامنے ڈال بن جاتا ہے. اب وہ بدقسمتی سے ڈال ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے, جس کو ادھر بٹھا دیا وہ ہمارے لیے ڈال بن گیا. پھر وہ بیچ میں ایک بفر زون کا کردار ادا کرتا ہے, اور میرے خیال میں یہ بفر زون کا کردار ادا کرنا دونوں طرف زیادتی ہے, دونوں طرف. آپ غلط وکالت کرتے ہیں اور سر نہ جھکیں اتنا, وہ ان کو آپ جتنا جھکیں گے وہ آپ کو اور جھکائیں گے, آپ جتنا جھکیں گے وہ آپ کو اور جھکائیں گے. کس حد تک جھکیں گے؟ کیا 24 نکات جو کل کے APC میں تھے کیا وہ آپ نہیں مانتے؟ کیا آپ یہ نہیں مانتے کہ اس ملک میں ٹیررزم نہیں ہونا چاہیے؟ کیا آپ نہیں مانتے کہ اس ملک میں جبری گمشدگیاں نہیں ہونی چاہیے؟ کیا آپ نہیں مانتے کہ اس ملک میں سیاسی قیدی جو ہے یہ نہیں ہونے چاہیے اور سب کو باہر ہونا چاہیے؟ کیا آپ نہیں مانتے کہ اس ملک میں سیاست پہ آزادی ہونی چاہیے؟ کیا آپ نہیں مانتے کہ اس ملک میں میڈیا پہ آزادی ہونی چاہیے؟ کیا آپ نہیں مانتے کہ آئین پہ عمل ہونا چاہیے؟ کل ہمیں سنایا جا رہا تھا کہ آپ غیر آئینی بات کریں. بابا جو حکومت میں بیٹھتا آئین پہ عمل نہیں ہوتا. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ 18 امنڈمنٹ ہونا چاہیے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ شوکت عزیز جو مسلم لیگ کا بندہ تھا جس نے ایک کام کیا اور 25th امنڈمنٹ بنایا اور فاٹا کے ایکس فاٹا کے 7 اضلاع سے مسلم لیگ نون نے وہ وعدہ کیا, کیا اس پہ عمل نہیں ہونا چاہیے؟ اس میں پھر بھاگنے کی کیا بات ہے؟ اور بدقسمتی سے یہ ساری وہ باتیں جو بنیادی باتیں, کل ہم نے کچھ اپنا ذاتی نہیں کیا. NFC ایوارڈ نہیں ہونا چاہیے, یہ تو آئین کی باتیں ہیں. لیکن بدقسمتی سے جب اچھے کوریڈور میں آپ بیٹھ جاتے ہیں تو انہی باتوں پہ آپ دستخط نہیں کر سکتے. ہاں کریں گے, یہی کاغذ پیش میں آپ کو یاد دلاؤں گا, آپ دستخط کریں گے لیکن تب جب ہائیبرڈ ریجیم پرو میکس سے بھی آگے چلا جائے اور اس ریاست کو آپ سے مزید جھکنے والے سیاستدان مل جائیں تو پھر شاید آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے ان سب چیزوں پہ دستخط کریں گے. سر میں نے ایک شہید پہ اس حکومت کو ریکویسٹ کی ہے, بار بار ریکویسٹ کی ہے کہ ایک جوڈیشل انکوائری کمیشن, یہ نہیں بنا پا رہے. یہ ہماری ایک حیثیت ہے, ہمارے سامنے کمٹ کرتے ہیں اور پھر اچھا مجھے منسٹر صاحب جو ہیں ہمارے تارڑ صاحب, وہ مجھے کمٹ کرتے ہیں کہ جی اس کا طریقہ بھی مجھے سکھاتے ہیں. مولانا خانزیب شہید کی بات ہو رہی ہے, طریقہ بھی مجھے سکھاتے ہیں کہ اس کا ایسے کریں گے کہ کابینہ میں لے کر جائیں گے اور کہ کابینہ منظوری دے گا اور کابینہ خط لے گا جج کو کہ آپ, تو میں نے کہا جی پلیز یہ کریں, وہ بھی نہیں کر پا رہے. کیوں نہیں کر پا رہے؟ اگر یہ ریاست کہتے ہیں کہ شہید مولانا خانزیب کو TTP یا کسی ٹیررسٹ نے شہید کیا ہے تو بنا لے ایک انکوائری کمیشن, اس میں کیا ہے. لیکن نہیں, اس ریاست کو پتا ہے کہ مولانا خانزیب شہید کو نہ TTP نے شہید کیا ہے نہ کسی اور نے. جس نے شہید کیا ہے پھر وہ سامنے آئیں گے. لہٰذا ایک جوڈیشل انکوائری کمیشن اس حکومت سے نہیں بن پا رہا. میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ سر بہت عزت دار, آپ نے بڑی سختیاں جھیلی. مجھے بڑی فکر ہوتی ہے ان مسلم لیگ کے ورکرز کی جنہوں نے قید و بند سہے ہیں ووٹ کو عزت دو کے لیے. سر آپ کی سیاست ایک وزارت عظمیٰ تک نہیں ہونی چاہیے. آپ کی سیاست 5 سال یا 10 سال کے اقتدار تک محدود نہیں ہونی چاہیے. 10 سال بعد کیا مسلم لیگ نون ختم ہوگی؟ میں نہیں سمجھتا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آپ
کم سے کم وہ وقت نہ بلائیں جس وقت آپ ایوان اقتدار سے باہر ہوتے ہیں اور پھر آپ ہی کے دل میں جو باتیں ہوتی ہیں. آج اگر ہم وہ باتیں کرتے ہیں تو کل سے یہ چل رہا ہے ہم نہ پاکستان کے خلاف ہے، نہ آئین پاکستان کے خلاف ہے، نہ پاکستان کے وجود کے خلاف ہے، نہ ہمیں کسی ادارے سے تکلیف ہے، نہ ہماری کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی ہے. ہم اگر پاکستان کو مانتے ہیں تو وہ پاکستان ہے جو سن 73 کے آئین پہ بنا ہوا ہے. ہم اس پاکستان کے آئین کے اندر جس ادارے کا جو مقام ہے وہ ادارہ اپنے مقام پہ جائے ہمارے لیے سب پیارے ہے. فورا تھا کہ آپ غیر آئینی بات کریں. بابا جو حکومت پہ بیٹھتا آئین پہ عمل نہیں ہوتا. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ 18 امنڈمنٹ ہونا چاہیے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ شوکت عزیز جو مسلم لیگ کا بندہ تھا جس نے ایک کام کیا اور 25th امنڈمنٹ بنایا اور فاٹا کے ایکس فاٹا کے 7 اضلاع سے مسلم لیگ نون نے وہ وعدہ کیا اس پہ عمل نہیں ہونا چاہیے؟ اس میں پھر بھاگنے کی کیا بات ہے؟ اور بدقسمتی سے یہ ساری وہ باتیں جو بنیادی باتیں، کل ہم نے کچھ اپنا ذاتی نہیں کیا. NFC ایوارڈ نہیں ہونا چاہیے، یہ تو آئین کی باتیں ہیں. لیکن بدقسمتی سے جب اچھے کوریڈور میں آپ بیٹھ جاتے ہیں تو انہی باتوں پہ آپ دستخط نہیں کر سکتے. ہاں کریں گے یہی کاغذ میں آپ کو یاد دلاؤں گا، آپ دستخط کریں گے لیکن تب جب ہائیبرڈ ریجیم پرو میکس سے بھی آگے چلا جائے اور اس ریاست کو آپ سے مزید جھکنے والے سیاستدان مل جائیں تو پھر شاید آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے ان سب چیزوں پہ دستخط کریں گے. سر میں نے ایک شہید پہ اس حکومت کو ریکویسٹ کی ہے، بار بار ریکویسٹ کی ہے کہ ایک جوڈیشل انکوائری کمیشن، یہ نہیں بنا پا رہے. یہ ہماری ایک حیثیت ہے، ہمارے سامنے کمٹ کرتے ہیں اور پھر اچھا مجھے منسٹر صاحب جو ہیں ہمارے تارڑ صاحب، وہ مجھے کمٹ کرتے ہیں کہ جی اس کا طریقہ بھی مجھے سکھاتے ہیں. مولانا خانزیب شہید کی بات ہو رہی ہے، طریقہ بھی مجھے سکھاتے ہیں کہ اس کا ایسے کریں گے کہ کابینہ میں لے کر جائیں گے اور کہ کابینہ منظوری دے گا اور کابینہ خط لکھے گا جج کو کہ آپ، تو میں نے کہا جی پلیز یہ کریں، وہ بھی نہیں کر پا رہے. کیوں نہیں کر پا رہے؟ اگر یہ ریاست کہتے ہیں کہ شہید مولانا خانزیب کو TTP یا کسی ٹیررسٹ نے شہید کیا ہے تو بنا لے ایک انکوائری کمیشن، اس میں کیا ہے. لیکن نہیں، اس ریاست کو پتا ہے کہ مولانا خانزیب شہید کو نہ TTP نے شہید کیا ہے نہ کسی اور نے. جس نے شہید کیا ہے پھر وہ سامنے آئیں گے. لہٰذا ایک جوڈیشل انکوائری کمیشن اس حکومت سے نہیں بن پا رہا. میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ سر بہت عزت دار، آپ نے بڑی سختیاں جھیلی. مجھے بڑی فکر ہوتی ہے ان مسلم لیگ کے ورکرز کی جنہوں نے قید و بند سہے ہیں ووٹ کو عزت دو کے لیے. سر آپ کی سیاست ایک وزارت عظمیٰ تک نہیں ہونی چاہیے. آپ کی سیاست 5 سال یا 10 سال کے اقتدار تک محدود نہیں ہونی چاہیے. 10 سال بعد کیا مسلم لیگ نون ختم ہوگی؟ میں نہیں سمجھتا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کم سے کم وہ وقت نہ بلائیں جس وقت آپ ایوان اقتدار سے باہر ہوتے ہیں اور پھر آپ ہی کے دل میں جو باتیں ہوتی ہیں. آج اگر ہم وہ باتیں کرتے ہیں تو کل سے یہ چل رہا ہے ہم نہ پاکستان کے خلاف ہے، نہ آئین پاکستان کے خلاف ہے، نہ پاکستان کے وجود کے خلاف ہے، نہ ہمیں کسی ادارے سے تکلیف ہے، نہ ہماری کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی ہے. ہم اگر پاکستان کو مانتے ہیں تو وہ پاکستان ہے جو سن 73 کے آئین پہ بنا ہوا ہے. ہم اس پاکستان کے آئین کے اندر جس ادارے کا جو مقام ہے وہ ادارہ اپنے مقام پہ جائے ہمارے لیے سب پیارے ہے.